ولا تعذلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا یا ایہا الذین آمنوا اے ایمان والو لا یحل لکم نہیں ہے حلال تمہارے لیے ان ترثوا النساء یہ کہ تم وارث بن جاؤ عورتوں کے کرہن زبردستی یعنی مجبور کر کے ان کے نہ چاہتے ہوئے ان ترثوا النساء یہ کہ تم وارث بن جاؤ عورتوں کے کرہن ان عورتوں کے نہ چاہتے ہوئے ولا تعذلوہن اور نہ تم چھوڑے رکھو ان عورتوں کو لتذہبوا تاکہ تم لے جاؤ ببعض ما آتیتموہن بعض اس مال کو جو تم نے دیا تھا ان کو الا مگر ان یاتینا کہ وہ آئیں عورتیں بفاحشۃ مبینہ واضح فحش کام کو وعاشروہن بالمعروف اور معاشرتی ازدواجی تعلقات قائم رکھو ان عورتوں سے بالمعروف اچھے طریقے سے یا رہن سہن ان کے ساتھ کرو اچھے طریقے سے فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ پس اگر تم ان کو ناپسند کرتے ہو فَعَسَىٰ تو امید ہے ان تَكْرَهُوا شَيْئًا یہ کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرو وَيَجْعَلَ اللَّهُ اور بنا دے اللہ رب العالمین فیہ اس چیز میں تمہارے لیے خیراً کثیرا بہت زیادہ خیر اس کا مطلب میں ایک مطلب پھر کرتا ہوں یا ایہا الذین آمنوا اے ایمان والو لا یحل لکم نہیں ہے حلال تمہارے لیے ان ترثوا یہ کہ تم وارث بنو النساء عورتوں کے یعنی اپنے قرابت داروں کی عورتوں کے وارث بنو کرہن زبردستی یعنی کسی کو مجبور کر کے ولا تعذلوہن اور نہ تم چھوڑو ان سے علیحدگی اختیار کرو چھوڑو ان کو لتذہبوا تاکہ تم لے جاؤ ببعض ما بعض وہ حصہ یا بعض وہ حق مہر آتیتموہن جو تم نے دے رکھا تھا ان کو الا مگر ان یاتینا یہ کہ آئیں وہ عورتیں بفاحشۃ مبینہ واضح فحاشی کو وعاشروہن اور ان سے معاشرت یعنی اس نے ان کے ساتھ رہن سہن رکھو معاشرتی یعنی تعلقات ازدواجی تعلقات قائم کرو بالمعروف اچھے طریقے سے فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ پس اگر تم ناپسند کرتے ہو ان کو فَعَسَىٰ تو امید ہے ان تَكْرَهُوا شَيْئًا یہ کہ تم ناپسند کرو کسی چیز کو وَيَجْعَلَ اللَّهُ اور اللہ بنا دے فیہ اس میں تمہارے لیے خیراً کثیرا بہت زیادہ خیر یہاں ایک جاہلیت کی ایک جو ازدواجی زندگی کی ایک قباحت تھی اس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ شروع اسلام میں جب کوئی بندہ فوت ہو جاتا اس کی بیوی اس کا وارث اس آدمی کا بھائی یا اس کا چچا زاد بھائی یا پھوپھی زاد بھائی یا اس کا قریبی رشتہ دار اس عورت کا ذمہ دار بن جاتا بغیر کسی اس کے اپنی طرف سے اسے ذمہ دار مقرر کیے زبردستی اس کا وارث بن جاتا چاہتا تو خود اس سے نکاح کر دیتا یا چاہتا تو اس کا کسی اور سے نکاح کرتا اور چاہتا تو اسے اسی طرح ہی رہنے دیتا اسے نکاح کرنے سے روک دیتا تو اس کے مال کا ذمہ دار وہ خود بن جاتا تو اس بات کی طرف یہاں اشارہ کیا گیا ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ جب بھی قرآن کریم میں یا ایہا الذین آمنوا کے لفظ سے اللہ تعالیٰ مخاطب فرماتے تو ابتدت الیہ اسماعنا و ابصارنا تو ہمارے کان ہماری آنکھیں مکمل طور پر اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کی طرف متوجہ ہو جاتی کہ اللہ تعالیٰ نے خاص اہل ایمان کو مخاطب کیا ہے ضرور کوئی نہ کوئی قیمتی نصیحت ہے کوئی نہ کوئی قیمتی اہل ایمان کے لیے فائدہ مند عمل ہے جس کی طرف اللہ تعالیٰ ہمارا دھیان مبذول کرنا چاہتے ہیں ہمیں اس طرف دھیان دینے کی طرف متوجہ کر رہے ہیں
تو یہاں یا ایھا الذین آمنوا کے ساتھ مخاطب کیا جا رہا ہے، اس میں اگر نہیں ہے حلال تمہارے لیے ان ترثوا النساء، یہ کہ تم وارث بن جاؤ عورتوں کے کرہن زبردستی. تو یہ صحیح بخاری کی روایت ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما بیان فرماتے ہیں، اور بخاری میں 4579، 4579، اور اسی طرح 6948 نمبر پر بھی یہ حدیث بخاری میں موجود ہے. جب یہ فرماتے ہیں کہ کان اذا مات الرجل کان اولیاءہ حق بامرأتہ، جب کوئی بندہ فوت ہوتا ہے تو اس کے بندے کے اولیاء اس عورت کے زیادہ حقدار ہوتے ہیں، چاہتے تو اس کی شادی کر دیتے، ان میں سے کوئی اس کے ساتھ نکاح کرتے، چاہتے اس کو کسی اور سے اس کا نکاح کرتے، چاہتے تو اس سے شادی نہ کرنے دیتے، اور وہی اس بندے کے مال کے، اس کی بیوی کے حقدار وہی ہوتے تھے. تو فنازت هذه الآیات فی ذلک، تو اس بارے میں یہ آیت مبارکہ اللہ رب العالمین نے نازل فرمائی ہے. تو یہاں پہلی آیت کے اکرہا تک جو حکم ہے، اس میں سابقہ جو ریت اور عادت چل رہی تھی اس کو منسوخ کر دیا گیا کہ تم زبردستی کسی عورت کے معاملات کے وارث نہیں بن سکتے. اس کی بیوی تھی اور وہ اس کا خامد تھا، فوت ہو گیا، وہ اس کے معاملات کا ذمہ دار تھا، اب وہ دنیا سے چلا گیا، اب ان کے ساتھ کوئی زبردستی کرے تو یہ کسی کے لیے روا نہیں، کسی کے لیے جائز نہیں. فرمایا کہ لا یحل لکم کا مطلب ہے کہ تمہارے لیے حلال نہیں، مراد تمہارے لیے حرام کر دیا گیا ہے یہ معاملہ کہ تم عورتوں کے وارث بن جاؤ. یہاں عورتوں سے مراد تمہارے قریبی رشتہ داروں کی عورتیں یا تمہارے جاننے والوں کی عورتیں. کرہا کہتے ہیں کراہت سے، جیسے آپ نے سنا مکروہ یعنی ناپسند کام، یعنی مجبور کر کے. لا اکراہ فی الدین، دین میں زبردستی نہیں ہے، کسی کو مجبور کرنا نہیں ہوتا. تو اسی طرح یہاں کیا ہے کہ کرہن زبردستی کسی عورت کو مجبور کر دینا کہ تم مجھ سے نکاح کرو، تمہارا خاوند فوت ہو گیا، تمہارے خاوند کا میں بھائی ہوں یا اس کا رشتہ دار ہوں، تو اس طرح سے یہ حلال نہیں تمہارا. ولا تعضلوہن، اور نہ تم چھوڑ دو ان کو. عزل سے مراد ہے کسی سے علیحدگی اختیار کر دینا، نہ اس کی پرواہ کرنا، نہ اس کے معاملات کی پرواہ کرنا، اور نہ اس کی ضروریات کو پورا کرنا. تو ایک تو یہ تھا کہ تمہارے لیے ان کا وارث بننا حلال نہیں، اور جب یہ ہم کسی کو یہ کہ بھی تم اس کے ذمہ دار نہیں، وہ خود اپنی ذمہ دار ہے، تو پھر دوسرا جواب اس کا یہی ہوگا ٹھیک ہے پھر یہ اپنی زندگی جیسے مرضی گزارے، میں نے اس کا ٹھیکہ لیا ہوا ہے. تو اس کی بھی اللہ تعالیٰ نے آگے نفی فرما دی کہ ولا تعضلوہن، تم ان کو چھوڑو نہ، ان سے علیحدگی نہ اختیار کرو، اس انداز سے نہ چھوڑ دو اس کے معاملات، اس کی ضروریت کو تم پورا ہی نہ کرو. تو مراد کیا ہے کہ ان کی رہنا سہنا، ان کی زندگی ان پر تنگ کر دینا، ٹھیک ہے، تاکہ وہ اتنی دکھی ہو جائے کہ وہ اپنے خاوند کی طرف سے وراثت بھی چھوڑ کر، اپنا حق مہر بھی چھوڑ کے، سب کچھ چھوڑ کر یہاں سے جانے کے لیے مجبور ہو جائے. پر میں ایسے نہ کروں کہ وہ کیا کرے یا تو تمہاری بد سلوکی سے وہ خودکشی کر لے، یا جگہ چھوڑ دے، اپنی وراثت چھوڑ کے چلی جائے، یا پھر کیا ہے اسے اتنا مجبور کرتے تاکہ وہ عورت اپنا حق مہر جو خاوند کی طرف سے ملا تھا وہ حق مہر دے کر اپنی جان چھڑا کے چلی جائے. تو یہ اس کو مجبور کیا جاتا ہے. تو ولا تعضلوہن، تم ان کو نہ اس انداز سے چھوڑو، ان سے علیحدگی اختیار کرو کہ اس کی ضروریات، اس کی روٹی کپڑے کا بندوبست کرنا چھوڑ دو، اور اس کا اپنے خاوند کے گھر زندہ رہنا محال ہو جائے. جیسے خاوند اگر برا ہو تو عورت اپنا حق مہر واپس خاوند کا کر کے خلا لے لیتی ہے، اور یہاں خاوند موجود نہیں تو اس کے وہ رساؤ سے اتنا تنگ کریں کہ وہ عورت کہے کہ میں حق مہر بھی چھوڑتی ہوں، میری جان چھوڑ دو. فرمایا یہ ایسے نہ کرو. تو فرمایا کہ اہل یثرب جو تھے، مدینے والے لوگ اس طرح کیا کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو منع فرما دیا. اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا کہ یہ اس طرح کا کام نہ کرو، کسی کی زندگی جو ہے اجیرن کر دو، اس کو پریشان کرو. فرمایا کہ ولا تعضلوہن، نہ تم ان کو چھوڑ دو
علیحدگی اختیار کرو ان سے، لتذهبوا تاکہ تم لے جاؤ ببعض ما بعض وہ مال آتیتموہن جو تم نے ان کو عطا کر رکھا تھا۔ اب یہاں اولیاء کو ذکر کیا جا رہا ہے کہ جو اولیاء اسے اتنا مجبور کریں گے، کس لیے مجبور کریں؟ تاکہ یہ ہمارے بھائی کا حق مہر ہمیں واپس کر کے، جس نے اسے 1,00,000 2,00,000 یا تھوڑا بہت جو بھی حق مہر دیا تھا وہ ہمیں واپس کر دے اور یہاں سے چلتی بنے۔ تو فرمایا کہ ایسے اتنا مجبور نہ کرو، لتذهبوا تاکہ تم لے جاؤ۔ ذهب یذهب من ہوتا ہے جانا، لیکن جب ذهب یذهب فعل کے بعد با آ جائے تو اس کا معنی ہوتا ہے لے جانا۔ جیسے قرآن کریم میں سورہ بقرہ میں ہوتا ہے ذهب اللہ بنورہم، اللہ لے گیا ان کے نور کو، تو ذهب اللہ اللہ کا چلے جانا، تو یہاں ذهب اللہ بنورہم کے الفاظ، اللہ ان کے نور کو لے گیا۔ یہاں لتذهبوا ببعض ما، تو بعض کے اوپر جو با پہلا آیا ہے وہ با ہے جس کا معنی ہے کہ لے جانا، تاکہ تم لے جاؤ بعض وہ مال آتیتموہن جو تم نے دے رکھا تھا ان بیویوں، یعنی مراد جو تم نے دے رکھا تھا مراد تمہارے بھائیوں نے جو انہیں دے رکھا تھا، تاکہ تم وہ بھی ان سے واپس لے جاؤ۔ یہاں ایک شرط بیان کی گئی، الا ہاں مگر اس صورت میں تم ان سے لے سکتے ہو ان یاتین بفاحشۃ مبینہ، یہ کہ وہ عورتیں کیا کریں، ان یاتین یہ کہ وہ آئیں بفاحشۃ مبینہ واضح فحاشی کے کام۔ اگر تم دیکھ لو واضح اس نے فحش کوئی حرام کام کیا ہے، کوئی بدکاری کی ہے، کوئی زنا کاری کی ہے، کوئی برا فعل کیا ہے، تو پھر تم اس سے حق مہر لے کے اس کو نکال دو، وہاں سے دوڑا دو، تو یہ علیحدہ مسئلہ ہے۔ لیکن یہاں ایک پاک دامنہ عفیفہ بھابی تھی، اس سے پھر سے مجبور کیا جائے تو یہ جائز نہیں ہے، یہ حرام ہے۔ اس کا مال اس طرح سے مجبور کر کے اس سے حق مہر لے لینا، چھین لینا، اس کی وراثت سے اسے بے دخل کر دینا، تو یہ زیادتی ہے جو پلٹ کر ان پر بھی آ سکتی ہے، ان کی آگے نسل میں بھی آ سکتی ہے، اور یا پھر اس کا انجام آخرت میں بھی برا ہو سکتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ ولا تعذلوہن، نہ تم ان کو چھوڑو اس انداز سے، لتذهبوا تاکہ تم لے جاؤ بعض وہ مال جو تم نے دے رکھا تھا ان کو، الا مگر ایک صورت میں ان یاتین بفاحشۃ مبینہ، یہ کہ وہ آئیں فاحشۃ مبینہ واضح فحاشی کے کام کو۔ اگر وہ ایسی صورت نہیں ہے تو ولا تعذلوہن کے جواب میں آگے اللہ نے فرمایا وعاشروہن، اور ان کے ساتھ معاشرتی جو زندگی ہے، ان کے ساتھ جو رہن سہن ہے، معاشرتی زندگی ان کے ساتھ قائم کرو بالمعروف، اچھے طریقے سے، جس طرح اپنے بچوں، اپنے بیوی بچوں کا خیال رکھتے ہو، اس طرح اپنے بھائی کی اولاد، اس کے اہل خانہ کا بھی خیال رکھو، معروف طریقے سے اچھے طریقے سے ان کے ساتھ پیش آؤ، جو ان کا حق بنتا ہے ان کو حق دیا جائے۔ جہاں آپ دیکھتے ہیں کہ میرے بھتیجے غلط راہ پر چل رہے ہیں تو ان کو سمجھاؤ پیار سے، جیسے اپنی اولاد کے لیے فکر مند ہوتے ہو اسی طرح ان کے لیے بھی فکر مند ہو۔ تو فرمایا وعاشروہن، اور ان کے ساتھ معاشرتی زندگی قائم کرو، ان کے ساتھ معاشرتی رہن سہن اختیار کرو بالمعروف، اچھے طریقے سے۔ فرمایا فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ، بس اگر تم انہیں ناپسند کرتے ہو، یعنی کہتے ہیں مجھے اچھی لگتی ہی نہیں ہے، تو کسی چیز کا اچھا لگنا یا نہ لگنا اس بات پر نہیں ہمیں ابھار سکتا کہ ہم اس کے حق تلفی شروع کر دیں۔ تو یہاں مطلق قاعدہ بیان کے بھی، اگر بیوی اچھی نہیں لگتی، یا اگر بھائی کی جو بیوی تھی تمہاری بھابھی، اب وہ تمہیں اچھی لگے یا نہ لگے، لیکن اسلام تمہیں یہ کہتا ہے کہ اس کا خامن فوت ہو چکا ہے، تم اس کے معاملات کے ذمہ دار بنو اور اس کے ساتھ ہمیشہ اچھا برتاؤ کرو، اس کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آؤ۔ تو یہ کہو، یہ فرمایا کہ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ، اگر تم ان کو ناپسند کرتے ہو ان عورتوں کو، فَعَسَىٰ امید ہے، ان تکرہوا شیئا کہ تم ناپسند کرو کسی چیز کو، وَيَجْعَلَ اللَّهُ اور اللہ نے بنا رکھا ہو تمہارے لیے، فیہ اس چیز میں، خیرن کثیرہ بہت زیادہ خیر، یعنی کوئی بھی چیز اللہ نے دنیا میں جو پیدا کی ہے وہ اس میں اگر نقصانات ہیں اس میں فائدے کی چیزیں بھی ہیں۔ ہر انسان میں اگر جہاں کوتاہیاں ہیں تو وہاں خوبیاں بھی اللہ نے کوئی نہ کوئی اس میں ضرور رکھی ہوتی ہیں۔ تو اسی طرح نبی علیہ السلام کا ایک فرمان، آپ نے فرمایا وہ آدمی کتنا برا ہے
جو اپنی بیوی کو ایسے پیٹتا ہے کہ جیسے کسی جانور کو پیٹا جاتا ہے، اور پھر اپنے دل کو سکون بھی اسی سے دیتا ہے، پھر سکون بھی اسی سے حاصل کرتا ہے، اس سے ازدواجی تعلقات بھی، مباشرت بھی اس سے کرتا ہے، تو فرمایا ایسا بندہ بڑا برا آدمی ہے، جب مارتا ہے تو جانوروں کی طرح مارتا ہے، اور پھر اسی سے لذت بھی اسی سے حاصل کرتا ہے۔ تو یہ نبی علیہ السلام نے برا قرار دیا ایسے آدمی کو، جو جب خواہش ہو تو پھر بیوی کے بڑا آگے پیچھے ہونا، اور جب مطلب نکل گیا تو پھر برا بلا کہنا، تم تو یہ ہو، تمہارے بڑے یہ ہیں، تم ایسے ہو، تو نہیں، میں کہ جہاں اگر اس کے اندر خامیاں ہیں تو اللہ نے بہت سی اس میں خوبیاں بھی رکھی ہیں، تو یہ ضروری نہیں کہ آپ خامیوں کو دیکھ کر کسی کو نظر انداز کر دیں، اس کی خوبیاں بھی سامنے رکھو، جہاں تم اس کے عیب دیکھ رہے ہو تو اس کی خوبیوں کو بھی سامنے رکھو، تو جب خوبیاں سامنے رکھو گے تو پھر بیلنس برقرار ہو جائے گا، پھر تم کبھی بھی صورت میں تمہاری بیوی ہے یا تمہارے ساتھ رہنے والی تمہارے رشتے دار کوئی عورت ہے، تم ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ گے، ان سے برا معاملہ نہیں کرو گے۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ اگر تم ناپسند کرتے ہو تو کسی چیز کو پسند ناپسند کرنا یہ مزاج ہو سکتے ہیں، لیکن ضروری نہیں کہ آپ اس کے بارے میں پھر اقدام شروع کر دیں، یہ جائز نہیں۔ جیسے نبی علیہ السلام کے سامنے کھانا پیش کیا تھا، اگر آپ کو پسند ہوتا تو آپ تناول فرما لیتے، اگر پسند نہ ہوتا تو چھوڑ دیتے، لیکن کھانے میں عیب نہیں نکالتے۔ تو اسی طرح اگر بیوی ہے یا بڑے بھائی کی یا چھوٹے بھائی کی بیوہ ہے، تمہارے ساتھ رہ رہے ہیں، تو اگر تمہیں اچھی نہیں لگتی، اس نے جب خاوند زندہ زندہ تو اس نے بڑی تم سے عداوتیں رکھی، بڑے بڑے تم سے برے سلوک کیے، لیکن پھر بھی ہے تو انسان ہے، تو پھر تمہارے بھائی کی رفیقہ حیات، تو اس کے ساتھ نرمی سے پیش آؤ، اس کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرو، تاکہ اللہ تمہارے ساتھ نرمی کا معاملہ کرے۔ تو اس لیے فرمایا کہ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ، اگر تم ان کو ناپسند کرتے ہو تو امید ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرو لیکن اللہ نے تمہارے لیے اس میں خیر کثیر رکھی ہو، یعنی بسا اوقات ہو سکتا ہے کہ تم گھر میں نہ ہو، تمہارے بچے کوئی ایسا نقصان کر بیٹھتے، وہ گھر میں تھی، اس نے تمہارے بچوں کو سنبھال لیا، روک لیا اس چیز سے جس سے پورا گھر جلنے سے بچ گیا، کسی نقصان سے بچ گیا، تمہاری بچے بچیاں کسی بجلی لگنے سے بچ گئے، تو کوئی نہ کوئی اللہ نے اس میں خیر تمہارے لیے ضرور رکھی ہے۔ تو اس لیے صرف ناپسند ہونے کی بنا پر ان کو مجبور کرنا اور ان کی زندگی کا دائرہ تنگ کر دینا یہ جائز نہیں ہے۔ اسلام میں ہر ایک کے ساتھ حسن معاشرت سے پیش آنے کا پنتا ہے، حتیٰ کہ نبی علیہ السلام نے تو جہاں تک فرمایا کہ ففی کل کبد رطبۃ اجر، ہر تر جگر، ہر زیرو چیز کے اندر اللہ نے تمہارے لیے اجر رکھا ہے، کوئی بھی زیرو چیز ہے تو میں جس کے اندر اللہ نے سانسیں رکھی، جس میں جان رکھی ہے، اس کے ساتھ نرمی سے پیش آؤ گے تو اللہ تمہارے لیے خیر کثیر بنا دے گا۔ وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا۔ یہاں دوسری صورت بیان کی گئی ہے، وَإِنْ أَرَدْتُمْ، اگر تم ارادہ کرو، استبدال زوج، ایک بیوی کو تبدیل کرنا، مکان زوج، دوسری بیوی کی جگہ، یعنی ایک بیوی کی جگہ دوسری بیوی لانا چاہتے ہو، وہ آتے ہی تم، اور تم دے چکے تھے احداہن، ان میں سے ایک بیوی کو، کنتارن، خزانے کا ڈھیر، فلا تأخذوا منہ شیئا، تو تم نہ وصول کرو اس سے کوئی چیز، نہ تم پکڑو اس مال میں سے کچھ بھی، تأخذونہ، کیا تم لے رہے ہو اس مال کو، بہتانن، بہتان کے طور پر، و اسم مبینہ، اور برملا گناہ کے طور پر، واضح گناہ کے طور پر۔ تو پیچھے آپ نے جیسے کہ پچھلی آدمی کے ایک حصے میں بیان کیا گیا تھا کہ بیوی سے اپنا حق مہر واپس نہیں بندہ لے سکتا، ہاں اگر دیکھا کہ بیوی خائنہ ہے، فاحشہ ہے، بدکارہ ہے، تو بندہ اس سے اپنا حق مہر لے کے اس کے فارغ کر سکتا ہے، تو اسے بندہ فارغ کر سکتا ہے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ جب تم ایک بیوی کو دوسری کا تبدیل کرنا چاہتے ہو تو پھر ان سے حق مہر نہ مانگو، بلکہ تم نے اگر تم ان سے حق مہر مانگ رہے ہو، تم نے آخر زندگی کا ایک حصہ بھی ان سے گزارا، ان سے لذت بھی حاصل کیا، ان سے تلذذ بھی کیا، ان کے جسموں کو استعمال بھی کیا، تو یہ اس کا عوض ہے۔ تو اس لیے اسلام یہ کہتا ہے، جیسا کہ ایک حدیث میں ہوتا ہے کہ ایک صحابی
انہیں شک ہوا کہ ان کی بیوی جو ہے وہ کسی اور آدمی سے اپنے غلط تعلقات قائم کیے ہوئے ہیں۔ اس نے اپنے دوست عاصم بن عدی سے کہا کہ نبی علیہ السلام سے جا کر پوچھنا کہ اگر کوئی بندہ اپنی بیوی کے ساتھ کسی آدمی کو دیکھے غلط تعلقات قائم کیے ہوئے، تو اگر وہ اس کو قتل کر دے گا دیکھ کر عزت غیرت کی بنا پر، تو آپ اسے قتل کر دیں گے، اور اگر وہ خاموش ہوتا ہے تو بہت بڑی بغیرتی جس پر وہ خاموش ہو رہا ہے، تو وہ کیا بندہ کرے؟ اس کے پاس گواہ بھی نہیں ہے۔ اب یہ بھی نہیں کہ وہ اگر برا کام کر رہے ہیں تو باہر سے لوگوں کو لا کر دیکھے، گواہ پورے کبھی دیکھو بھی تم دیکھو یہ گناہ کر رہے ہیں تاکہ تم گواہی دے سکو، تو یہ بھی جائز، یہ بھی کیسے وہ برداشت کرے گا؟ تو جب انہوں نے جا کر سوال کیا تو نبی علیہ السلام ناراض ہوئے، فرمایا کہ جو معاملے ہوئے ہی نہیں تم ایسے سوال کیوں کرتے؟ بہرحال جب عاصم بن عدی واپس آئے تو ان نبی علیہ السلام کی مجلس سے اپنے محلے میں، تو اویمر اجلانی جن کی بیوی کا معاملہ تھا انہوں نے پوچھا ہاں بتاؤ اللہ کے رسول نے کیا کہا؟ تو یار تم بھی بڑے عجیب آدمی ہو، مجھے نا تمہارے جب بھی میں نے تمہارا کوئی کام کیا نا تو مجھے الٹا ہی پڑا ہے، مجھے ہمیشہ شرمندگی ہوئی ہے، تو میں اللہ کے رسول کی مجلس میں کہ اللہ کے رسول نے مجھے ملامت کی کہ ایسے سوال کیوں پوچھتے ہو؟ تو اس نے قسم کھا کر کہ میں ضرور اللہ کے رسول کی مجلس میں جاؤں گا، اور جس کا میں نے تمہیں گمان تھا وہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا۔ اس نے جا کر معاملہ پیش کیا تو نبی علیہ السلام نے اس کی بیوی کو بلایا، دونوں کے بارے میں آپ نے معاملات دونوں کو اکٹھا کیا۔ اب مرد کے پاس بھی گواہ نہیں تھے، عورت بھی اعتراف کرنے والی نہیں تھی، تو سورہ نور کی ابتدائی آیات نازل ہوئیں جس میں لعان کا واقعہ نقل کیا گیا۔ لعان کہتے ہیں کہ اگر آدمی اپنی بیوی کے ساتھ کسی دوسرے مرد کو ناجائز تعلقات قائم کیے ہوئے دیکھے تو اس کے پاس 4 گواہ بھی نہیں، اب اس نے دعویٰ کر دیا عدالت میں جا کر، تو پھر وہ کیا کرے گا؟ یہاں تو تہمت بنے گی، اسے کوڑے لگیں گے۔ تو اس کا اسلام نے یہ فیصلہ کیا کہ آدمی اور عورت دونوں 5 قسمیں کھائیں گے، 4 قسمیں بطور گواہی کے ہوں گے اور 5ویں قسم بطور لعان کے ہوگی۔ آدمی 4 قسمیں کھائے گا، اللہ کی قسم میں سچا ہوں، اللہ کی قسم میں سچا ہوں، اور 5ویں قسم کھائے گا کہ اللہ کی لعنت ہو مجھ پر اگر میں جھوٹ بولوں۔ یہ 4 قسمیں 4 گواہیوں کے قیام کام ہو جائیں گی، اور 5ویں قسم لعنت کے قیام کام ہو جائیں گی۔ اور پھر اسی طرح عورت سے 5 قسمیں لی جائیں گی، 4 قسمیں گواہی کے طور پر وہ قسم کھائے گی اللہ کی قسم یہ جھوٹا ہے، اللہ کی قسم یہ جھوٹا ہے، اور 5ویں قسم کھائے گی کہ اللہ کا قہر ہو اور اللہ کا غضب ہو مجھ پر اگر یہ میرا خامد سچا ہو۔ تو ان دونوں نے قسمیں کھا لی، مرد نے بھی قسمیں کھا لی۔ آپ نے عورت کو روکا کہ اللہ سے ڈرو، اگر تم جھوٹی ہو تو اعتراف کر لو۔ اس نے کہا میں آج اپنی قوم کو کبھی رسوا نہیں ہونے دوں گی، اور اس نے قسمیں کھا لی۔ آپ نے فرمایا اگر میں کسی عورت کو بغیر دلیل کے رجم کرتا تو میں اس عورت کو کرتا، لیکن چونکہ قانون یہی تھا آپ نے اس عورت کے بارے میں کوئی اقدام نہ کیا۔ تو بہرحال اس صحابی نے کہا کہ اللہ کے رسول میرا حق مہر تو مجھ سے اس سے لے کر دیجیے۔ آپ نے فرمایا کہ حق مہر کیسے لے کر دوں؟ اگر تم سچے ہو تو پھر تو تم آخر اتنا عرصہ تم اپنی بیوی سے ازدواجی تعلقات بھی تو قائم رکھے ہوئے، تو اس کا عوض ہے، اور اگر تم جھوٹے ہو تو پھر تم کسی طور سے بھی حقدار نہیں ہو اپنا حق مہر واپس لینے کے۔ تو یہاں بھی وہی صورت بیان کی گئی ہے کہ اگر کوئی بندہ اپنی بیوی کو چھوڑنا چاہتا ہے، اس کے بدلے کوئی اور بیوی اپنے نکاح میں لانا چاہتا ہے، تو پہلی بیوی کو حق مہر میں بڑا کچھ دے دیا تھا، بہت بڑا خزانے کا ایک ڈھیر دیا ہوا تھا۔ تو فرمایا فلا تأخذوا منه شیئا، تو ان بیویوں سے اس مال میں سے کوئی حصہ نہ لو، یہ نہیں کہ لو نکالنا تو ہے اسے، تو کس نہ کسی طریقے سے کوئی نہ کوئی مال بٹو لے جائے، یا اس پر کوئی بہتان لگا لیا جائے تاکہ جب میں تہمت لگا دوں گا تو جھوٹی ہوگی تو میں اس پر اپنا مال واپس لے سکتا ہوں۔ تو فرمایا کہ تم اس طرح نہ کرو، جب تم ایک بیوی کو دوسری کا تبدیل کرنا چاہتے ہو اور تم نے وافر مال اسے دے چکے ہو تو فلا تأخذوا منه شیئا، تو پھر اس مال میں سے کوئی چیز وصول نہ کرو۔ تو یہاں کنتارن کے لفظ آئے ہیں جو اس بات کی دلیل ہے کہ حق مہر میں خزانے کا ڈھیر بھی دیا جا سکتا ہے، یعنی حق مہر کی کوئی بھی لمٹ مقرر نہیں ہے اسلام کے اندر کہ اتنا 32 پیسے یا 32 روپے اور اتنے فی پہ ساتھ دیے جائیں تو پھر حق مہر ہوگا۔ یہ سب اپنی طرف سے ڈگونسلے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے حق مہر
نہ مقرر کیا ہے اور نہ نبی علیہ وسلم نے اپنی سب بیویوں کو ایک ہی حق مہر دیا، ہر بیوی کا علیحدہ علیحدہ مختلف حق مہر تھا۔ تو یہاں بھی یہی حکم دیا گیا ہے کہ اگر تم اپنی بیویوں کو خزانے کا ایک ڈھیر بطور حق مہر دے چکی ہو، اس سے پتہ چلتا ہے کہ وافر مال بھی حق مہر میں دیا جا سکتا ہے، لیکن آپ نے فرمایا سب سے بہترین نکاح وہ ہے جس میں تکلفات کم ہوں۔ حضرت عمر فاروق رضی نے خطبہ ارشاد فرماتے ہوئے یہ بات کہی کہ بھئی حق مہروں میں نے دیکھا ہے کہ حضرت عمر رضی کے زمانے میں لوگ حق مہر بڑا بڑھا چڑھا کر متعین کرتے، تو ایک دن انہوں نے خطبہ دیا اور خطبے میں کہا الا لا تغلو فی صداق النساء، عورتوں کے حق مہر میں غلو سے کام نہ لو، حد سے نہ بڑھو، فإن لو كانت مکرمۃ فی الدنیا، اگر یہ دنیا میں عزت کا ذریعہ ہوتا، او تقوی عند اللہ، یا اللہ کے ہاں تقوی کا ذریعہ ہوتا، کان اولاکم بها النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے رسول تم سے زیادہ لائق تھے اس کام کو کرنے۔ جب اللہ کے رسول نے یہ کام نہیں کیا تو پھر تم کیوں ایسا کرتے ہو؟ ما اصدق رسول امرات من نسائی ولا اصدقت امرات من بناته، اللہ کے رسول نے اپنی کسی بیوی کو اور نہ ہی آپ نے اپنی کسی بیٹی کے لیے 12 اوقیوں سے زیادہ آپ نے حق مہر نہیں وصول کیا۔ تو آپ نے فرمایا کہ اگر تم زیادہ حق مہر لو گے، عمر رضی فرمانے لگے اگر تم زیادہ حق مہر لو گے اور بندے کو مجبور کرو گے تو فرمایا کہ حتی یکون لها عداوۃ فی نفسی، تو اس طرح خاوند کے دل میں عورت کے بارے میں عداوت اور نفرت پیدا ہو جائے گی۔ تو اس لیے ہمیشہ میانہ روی سب سے بہتر ہے۔ ہاں اگر ایسے خاندان اکٹھے ہو رہے ہیں جن کو صاحب ثروت ہیں، اللہ نے مال و متاع وافر دیا ہے، تو اگر اپنی حیثیت کے اعتبار سے زیادہ قائم کر دیتے ہیں جو ان کے ہاں اتنا تکلیف دہ نہیں ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اگر کوئی خامد جس سے نکاح ہو رہا ہے اگر بندہ اتنے اس کے وسائل نہیں اور پھر اسے مکلف کیا جائے، دوبارہ شریعت اس چیز کو پسند نہیں کرتی۔ تو اس آیت کے باقی احکامات انشاءاللہ اگلے درس میں پڑھیں گے کیونکہ وقت کافی ہو چکا ہے۔ حدیث کا سبق شروع کرتے ہیں۔